ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 34۔ میں سب سن رہا ہوں۔ کچھ فاصلے پر رخ موڑے کھڑا اذلان اس کی بڑبڑاہٹ سنتے خود کو واپس پلٹنے سے روک نہیں پایا تو سنانے کے لیے ایک آیا۔ ہمیشہ کی طرح زینی اپنا مخصوص جملہ ادا کرتی اذلان کے لبوں پر بے ساختہ دھیمی مسکراہٹ لانے کا موجب بن چکی تھی۔ اذلان جانتے بوجھتے اسے کمرے میں لے آیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی اس سے اس واقعے کے بارے میں سوال ضرور پوچھ سکتا ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا زینی وہی سب پھر سے یاد کرتے اپنی طبیعت مزید خراب کر بیٹھے۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتا تھا زینی کو کمرے کی بجائے وہاں سب کے ساتھ کھانے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی، مگر وہ اس کی طبیعت کے پیش نظر کسی قسم کا رسک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ زینب کے کھانا کھاتی اذلان نے اپنے ہاتھوں سے اسے زبردستی میڈیسن بھی کھلا دی۔ اب وہ اسے ریسٹ کرنے کا کہتے ایان کو سی آف کرنے کمرے سے باہر آ گیا۔ پہلے تو ان کا ارادہ رات تک رکنے کا تھا، مگر اچانک شفا کو ہاسپٹل سے ایک ایمرجنسی کال آ گئی، اس لیے انہیں ارجنٹ جانا پڑ رہا تھا۔ اذلان نے راتاً زینب کو ان کے جانے کی اطلاع نہ دی، ورنہ وہ اپنی نکاحت کی پرواہ کیے بنا انہیں سی آف کرنے کے لیے کمرے سے باہر آ چکی ہوتی۔ شیزا بھابی پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل واک کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں تک شل ہو چکے تھے، مگر انہیں اس وقت اپنے وجود کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زامن بھائی کی زخمی حالت کو دیکھتے ہی ڈاکٹر نے انہیں آپریشن کے لیے فوراً ICU میں شفٹ کر دیا۔ ولید کے ساتھ ساتھ احد صاحب اور عصمت بیگم بھی یہیں موجود تھے۔ پریشے کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر بیٹھی مسلسل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ جب بھی شیزا بھابی کی نگاہ اس کی طرف اٹھی، انہوں نے اسے قہر برساتی نگاہوں سے ہی دیکھا تھا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ پریشے کو ہی مجرم ٹھہرا رہی تھیں۔ ان کی یہ بے جا نفرت پریشے کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ جنت کا معیار میٹھے بول ہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد لوگوں کو یاد آتا ہے، ہاں فلاں شخص تو گل پاشی کا مستحق تھا۔ آپ کی اس عنایت سے مردہ وجود کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہے کسی کا دل دکھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے، کیونکہ انسان تو انسان ہے، خدا نہیں۔ وہ دوسروں کی غلطی معاف ضرور کر دیتا ہے لیکن بھولتا کبھی نہیں۔ اچانک پریشے کو اپنی سماعتوں میں اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان کا جواب دینے کے بعد وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی نماز ادا کرنے پریئر روم کی طرف چلی گئی۔ آج اسے رب سے اپنے بھائی کی سلامتی کی ڈھیروں دعائیں مانگنی تھی۔ زامن نے صرف اسے بھائی کا ہی پیار نہیں دیا بلکہ ماں اور باپ دونوں کا پیار بھی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے تھے۔ زامن بھائی کے ہوتے ہوئے پریشے کو کبھی بھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ آج اپنے جان سے پیارے بھائی کو اس حالت میں دیکھنا پریشے کے لیے کسی دردناک اذیت سے کم نہیں تھا۔ پریشے بیٹے، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ زامن کو کچھ نہیں ہوگا۔ پریشے کو سوجی آنکھوں سمیت پریئر روم سے باہر آتے دیکھ کر عصمت بیگم بینچ سے اٹھیں اور پھر آگے بڑھتے اسے اپنے شانے کے ساتھ لگائے نرم لہجے میں تسلی دی۔ عصمت بیگم کے شفقت آمیز لہجے پر نہ چاہتے ہوئے بھی پریشے کے آنسو رخساروں کو بھگونے لگے۔ یہ کیوں پریشان ہوگی؟ اس کو کیا فکر اپنے بھائی کی؟ یہ ساری آگ اسی کی تو لگائی ہوئی ہے۔ شیزا بھابی نے اسے روتے دیکھا تو زہر خون لہجے میں گویا ہونے لگیں۔ پریشے بنا کوئی جواب دیے بس اپنا چہرہ جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ ولید اور احد صاحب دونوں کو ہی شیزا بھابی کا لہجہ بہت ناگوار گزرا، مگر ان دونوں نے شیزا بھابی کی پریشانی کے باعث خاموشی اختیار کر لی۔ پلیز شیزا بیٹے، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ عصمت بیگم نے شیزا بھابی کو نرم لہجے میں ٹوکنا ضروری سمجھا تھا۔ اس کو کہیں میری نظروں سے دور ہو جائے بس۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں تب مجھے زامن کا خون سے بھرا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ شیزا بھابی نے بدتمیزی کی ساری حدیں عبور کرتے پریشے کو زور آور دھکا دیتے پیچھے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتے، ولید نے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اسے اپنے مضبوط کسرتی بازوؤں کا سہارا فراہم کیا۔ پلیز بھابی، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں پریشے کے ساتھ۔ اس پل ولید کا لہجہ اور تاثرات ازحد سنجیدگی کا روپ اختیار کر گئے تھے۔ پریشے نے آنسوؤں سے تر چہرے سمیت نفی میں سر ہلایا، پھر غیر محسوس انداز میں اس کا بازو تھامے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ میں زیادتی کر رہی ہوں؟ میں؟ اگر آپ لوگوں نے پریشے کو بہو بنانا ہی نہیں تھا تو کیوں لٹکا کر رکھا ہوا اسے؟ اگر اس کی شادی ہو گئی ہوتی تو میرے زامن کو بھی آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شیزا بھابی بدتمیزی پر اتر آئیں۔ احد صاحب اور عصمت بیگم تو اس کی زبان درازی پر حیران رہ گئے۔ بھابی پلیز آپ
پریشے اس وقت شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لمحے بھر میں اسے اپنا دماغ سن پڑتا محسوس ہونے لگا تھا۔ بے بسی کی کیفیت انسان کو دیمک کی طرح چاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ زندگی کے یہ جاں گسر لمحات انسان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود کر دیتے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ پریشے، میں نے کہا نا، دور رہو مجھ سے۔ شیزا بھابھی اپنی نفرت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں اپنے حتکمیز رویے کا بھی کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی اداؤں سے تم نے میرے بھائی پر اپنا جادو چلایا، آج وہ تمہیں پانے کے چکر میں اپنی بہن کا گھر تک اجاڑنے پر تل گیا۔ شیزا بھابھی کے ذہن میں ڈوبے الفاظ کو سنتے پریشے کے اندر کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں بچی۔ گرنے کے ڈر سے وہ پاس موجود بینچ پر ڈہنے کے انداز میں بیٹھتی چہرے پر ہاتھ رکھے شدت سے رو دی۔ عورت اپنی کردار کشی کے علاوہ دنیا کا ہر بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ پریشے کے اسی کردار پر انگلی اٹھا کر آج بھابھی نے ساری حدیں عبور کر دی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ احد انکل نے آگے بڑھتے پریشے کے سر پر ہاتھ رکھے اسے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کی۔ الزامات کی بوچھاڑ سنتے عصمت بیگم کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پریشے کا درد اچھے سے سمجھ سکتی تھیں۔ بس بھابھی بس، بہت ہو گیا۔ اپنی اس گھٹیا سوچ کو صرف خود تک محدود رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ولید نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھے اور پھر انگیز شہادت اٹھائے سخت تنبیہی انداز اپنایا۔ پریشے کا کردار پاکیزہ اور آئینے کی طرح شفاف ہے۔ پلیز آئندہ کبھی پریشے کے کردار پر انگلی مت اٹھائیے گا ورنہ میں۔ ولید نے بمشکل اپنے تن اعصاب پر قابو پاتے راتن بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ شیزا بھابھی اسے کوئی جواب دیتی، کمرے سے باہر آتی نرس نے انہیں ضامن کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سنا دی۔ سب کا رکا سانس اچانک بحال ہو گیا۔ ڈاکٹر، کیا ہم ابھی مل سکتے ہیں ان سے؟ اگلے ہی لمحے انہیں ایک ماسک زدہ ڈاکٹر بھی دوسری نرس کی ہمراہی میں کمرے سے باہر آتا دکھائی دیا۔ شیزا بھابھی کے پوچھتے ہی ڈاکٹر نے دھیمے سے مسکراتے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اپنی منحوس شکل یہیں رکھو تم، میں نہیں چاہتی تمہاری وجہ سے میرے ضامن کی طبیعت مزید خراب ہو۔ پریشے بھی ان کے ساتھ اندر جانے کو لپکی مگر شیزا بھابھی کے غضبناک رویے نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ پریشے خون کے آنسو پیتی وہیں دیوار کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شیزا بھابھی اپنے غصے میں یہ تک بھول چکی تھی کہ پریشے ضامن کی اکلوتی بہن ہے، وہ بہن جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بیوی ہونے کے ناطے انہیں لگ رہا تھا ضامن پر صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ اٹس اوکے بیٹے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم سب ملیں گے ضامن سے۔ عصمت بیگم نے پریشے کو بے آواز روتے دیکھا تو اس کے پاس آتے نرم لہجے میں تسلی دی۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑے احد صاحب بھی اس وقت پریشے کو ہی ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں ابھی اور اسی وقت پریشے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ولید کی غیر متوقع بات نے ان تینوں کو بے ساختہ چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا انداز اٹل محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پریشے کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں، زبان نہ چاہتے ہوئے بھی کپکپاہٹ کا شکار ہو گئی۔ پریشے بیٹے، ولید کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اب تو میں بھی اسی فیصلے کے حق میں ہوں۔ احد صاحب ولید کے شانے پر ہاتھ رکھے تائیدی انداز میں گویا ہوئے۔ لیکن انکل، میرے ضامن بھائی ابھی یہ سب کیسے؟ پریشے کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔